2 مہینے سے ایک بار پھر فلسطین کا مسئلہ سرخیوں میں ہے۔ ہمارے ملک میں بھی میڈیا چینلز پر ڈیبیٹ ہو رہی ہیں، پرائم ٹائم چل رہا ہے، حکومت کی طرف سے اس پر بیانات آتے ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، بات چیت کی جا رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس پورے معاملے کے بیچ خود ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے، اس میں اس ملک میں رہنے والے غیر مسلم برادران وطن کے ذہنوں کو فلسطین اور اسرائیل ان کا نام لے کر مسلمانوں کی طرف سے بدظن کرنے اور بدگمان کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ہمارے ملک میں غیر مسلم برادران وطن کی اکثریت ہے، انہی کے درمیان ہمیں رہنا ہے۔ ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ہر صورت میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، چاہے وہ ملک کے اندر کا معاملہ ہو یا عالمی معاملہ ہو، وہ طبقہ مسلمانوں کی حمایت میں نظر آتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ہر کنڈیشن میں، صحیح ہو یا غلط، وہ مسلمانوں کے اگینسٹ رہتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے کا معاملہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہو یا خود ہمارے ملک کا ہو، اس کو اسلام اور مسلمانوں سے ایک طرح کا بیر ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو نیوٹرل ہے۔ جب کو وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ جو 2 طبقے ہیں، مسلمانوں کو سپورٹ کرنے والے اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اور یہ جو تیسرا طبقہ ہے جو نیوٹرل ہے، اس کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ چونکہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، انہی لوگوں کے درمیان رہنا ہے اور مسلمان بن کر رہنا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے پھیلائی جانے والی غلط فہمی، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ فلسطین کے مسئلے پر میڈیا چینلز کے ذریعے ایک مستقل مہم بنی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا جائے، اور ہمارے بہت سارے وہ مسلمان جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں، جو علم نہیں رکھتے، جن کی عالمی حالات پہ نگاہ نہیں ہے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو اپنی زمین سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور اسرائیل کے حوالے کر دینا چاہیے، یا کچھ اس طرح کی باتیں کہ فلسطینیوں کو لڑائی نہیں لڑنی چاہیے۔ اس طرح کی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پورے قضیے کو، یہ جو پورا واقعہ ہے، اس کو سمجھیں کہ یہ اصل ہے کیا، پرابلم کیا ہے، یہودیوں کا کیا دعویٰ ہے۔ اور یہاں پر یہودیوں میں تمام یہودی مراد نہیں ہوتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک قسم ہے زائنسٹ، جنہیں اردو میں صہیونی کہا جاتا ہے۔ ان کا کیا دعویٰ ہے
اور مسلمانوں کا کیا دعویٰ ہے، اور یہ جو صورتحال پیش آ رہی ہے اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس کی روشنی میں فیکٹ کی بنیاد پر، ہسٹوریکل انسیڈنٹس کی بنیاد پر ہمیں اپنے غیر مسلم برادران وطن کو صحیح بات پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ انصاف کی عینک سے دیکھ کر بتلائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ آپ ہمیں میڈیا چینلز کے ذریعے نہ سمجھیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، اس میں ڈیٹا موجود ہے، اس کو دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ سرزمین فلسطین کے تعلق سے اس سے پہلے یہ آ چکا ہے کہ یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں انبیاء کرام علیہم السلام کو اس زمین میں بھیجا۔ یہاں پر 3 قسم کی چیزیں ہیں جس میں زائنسٹ یہودی دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا ایک دعویٰ مذہبی اعتبار سے ہے کہ مذہبی اعتبار سے چونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے نبیوں کی سرزمین ہے، اس لیے اس پر حق ہمارا ہے۔ دوسری نسلی اعتبار سے کہ ہمارے آباء و اجداد پرکھوں ہزاروں سالوں سے ہم یہاں رہتے چلے آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ زمین ہماری ہے۔ اور تیسری سیاسی حیثیت سے، پولیٹیکل ہماری یہاں پر دعوے داری ہے، ہم یہاں کے مالک ہیں۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے، اور ہمارا مسلمانوں کا کہہ لیں یا عرب کا کہہ لیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان تینوں حیثیتوں سے آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ مذہبی اعتبار سے مان لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، ایک نام ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو یہ سب بنی اسرائیل ہیں، اسی لیے انہوں نے وہاں ملک بنا رکھا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے مذہبی اعتبار سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام تک جو بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں، جن کی یہ سرزمین ہے، ان کی جو اصل تعلیمات تھی، ان کا لایا ہوا جو اصل دین تھا، ان کی لائی ہوئی جو اصل کتاب تھی، وہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے جس آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، اور جس آخری پیغمبر کے آنے کی خبر دی، اور اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ اگر میرے رہتے ہوئے آ جائیں تو میں خود ان پر ایمان لاؤں گا، اور میرے بعد آئے تو تم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ تو وہ لوگ جو ان نبیوں کی اس تعلیمات پر ایمان لائے، جنہوں نے ان کے بتائے ہوئے آخری نبی کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے ان کی کتابوں پر ایمان کا اقرار کیا، مذہبی اعتبار سے وہ اس زمین کے حقدار ہیں، یا وہ لوگ حقدار ہوں گے جنہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو ختم کیا، مسخ کیا، تبدیل کیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، اور جنہوں نے جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے نبی نے جس آخری پیغمبر کی خبر دی تھی وہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جانتے ہوئے آخری نبی کا انکار کیا، صرف اس بنیاد پر کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہیں۔ کیا صرف اس بنیاد پر وہ لوگ جنہوں نے اپنے انہی نبیوں کا قتل کیا ہو اور ان کی کتابوں کو تبدیل کیا ہو اور ان کی تعلیمات کو مسخ کیا ہو، مذہبی اعتبار سے بھی کیا وہ اس زمین کے دعوے دار ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔
ہم بالکل تھوڑی دیر کے لیے بالکل نیوٹرل پوائنٹ پہ آ جائیں کہ ہم اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے اور فلسطین کی حمایت نہیں کرتے، ہم صرف فیکٹ کی بنیاد پر کچھ سوالات قائم کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کے، کیونکہ ہمیں یہاں رہنا ہے، اپنے ملک کے انصاف پسند مسلمان اور غیر مسلموں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس سوال کی روشنی میں آپ جواب دیجئے کہ اس زمین کا اصلی حقدار کون ہے۔ بات کرتے ہیں نسلی اعتبار سے، آباء و اجداد کے اعتبار سے کہ ہزاروں سالوں سے اس زمین پر رہ کون رہا ہے۔ اس زمین کے اصل حقدار وہ آل کنعان ہیں۔ یہ کنعان، الگ الگ روایتیں ہیں کہ یہ کون تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے تھے، بعض روایت میں ہے کہ حضرت نوح کے پوتے تھے، اور زیادہ مضبوط روایت یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کی اولاد آل کنعان کہلاتی ہے۔ اس زمین کے اصل حقدار وہ آل کنعان ہیں جو پچھلے 4,500 سالوں سے اس جگہ پر رہ رہے ہیں، اور ان 4,500 سالوں میں کوئی ایک ٹائم بھی ایسا نہیں آیا ہے جب ان کا اپنی اس زمین سے سلسلہ ٹوٹا ہو، یا یہ کہیں چلے گئے ہوں، الگ ہو گئے ہوں۔ پچھلے 4,500 سالوں سے یہ لوگ وہیں رہتے چلے آ رہے ہیں، اور جب اسلام آیا تو یہی لوگ مسلمان ہوئے، اور اسلام کے آنے کے بعد سے یہ زمین مکمل اسلامی اقتدار اور اسلامی شناخت کے ساتھ یہاں کا نظام چل رہا ہے۔ اور جو دعوے داری کر رہے ہیں ان کا اس زمین سے رشتہ بہت چھوٹا اور بہت کم ہے، اور خود لیٹسٹ جو ان کی ریسرچ ہے، خود یہودیوں کی جو ریسرچ ہے وہ اویلیبل ہوگی انٹرنیٹ پر، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے جو یہودی ہیں یہ ان پرانے فلسطینی باشندوں کی اولاد نہیں ہیں، ان کی اصل اولاد وہ ہیں جو آج فلسطین میں آباد ہیں، وہ فلسطینی ہیں جو پچھلے 4,500 سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں۔ یہ ہماری تحقیق نہیں ہے، یہ خود جوز کی تحقیق ہے کہ آج کے یہودی جو ہیں وہ آباء و اجداد کے اعتبار سے اور نسلی اعتبار سے فلسطین کے نہیں ہیں۔ تو نسلی اعتبار سے بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس ڈیٹا کی بنیاد پر، تاریخی حقائق کی بنیاد پر، ہسٹوریکل پروف کی بنیاد پر، بیس کی بنیاد پر ہم اپنے ملک کے تمام انصاف پسند لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کا جواب دیجئے کہ اس زمین کا نسلی اعتبار سے بھی اصلی حقدار کون ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیاسی اعتبار سے، پولیٹیکلی بھی یہ صرف امریکہ اور برطانیہ کا ایک ظالمانہ فیصلہ تھا جو انہوں نے صرف اور صرف اپنے طاقت کے زور میں حاصل کیا ہے۔ 1970 اور یہ جو سیاسی حیثیت ہے فلسطین کی، عرب کی، اسرائیل کی، یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہم اس دور سے گزر چکے ہیں۔ 1917 میں، نوٹ کیجئے گا، چونکہ ہمارا ہر جمعے کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے، تو آج اس کے ذریعے ہم اپنے ملک کے ان انصاف پسند غیر مسلم برادران وطن سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے اس سوال کا جواب دیجیے۔ 1917 میں جب پہلی ورلڈ وار چل رہی ہے اور انگلینڈ اس وقت انڈیا کو بھی غلام بنائے ہوئے ہے، ہندوستان پہ بھی انگلینڈ کا، برطانیہ کا قبضہ ہے، اور یہاں ظلم جاری ہے، تشدد جاری ہے، بڑے بڑے ہمارے فریڈم فائٹرز جیلوں میں بند کیے جا رہے ہیں۔ 1917 میں برطانیہ نے، جب فرسٹ ورلڈ وار 1918 میں ختم ہوئی ہے، 1914 اور 1918 کے بیچ چل رہی ہے، اس بیچ میں برطانیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ فلسطین پر ہمارا قبضہ ہو گیا، اب ہم یورپ میں جو یہودی بسے ہوئے ہیں ہم انہیں لا کر فلسطین میں بسائیں گے۔ اب
ذرا انصاف کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے کہ اگر یہی برطانیہ یہ فیصلہ انڈیا اور ہندوستان کے بارے میں کرتا کہ ہم ہندوستان میں باہر کے کسی آدمی کو لا کر بسائیں گے اور وہ زمین اس کے حوالے کریں گے، تو ہم انڈینس کا، ہم ہندوستانیوں کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ کیا ہم ان کے اس فیصلے کو قبول کرتے؟ ہم نے اسی وجہ سے تو 200 سال لڑائی لڑی ہے، 30-40 سال نہیں، 200 سال لڑائی لڑی ہے کہ تم ہماری زمین چھوڑ کر جاؤ۔ ساری لڑائی اسی بات کی تھی۔ کاہے کی لڑائی تھی؟ کہ یہ ہماری زمین ہے، تم اس پر قابض نہیں ہو سکتے۔ 1917 میں انہوں نے یہ اعلان کیا، اور اس وقت کی جو زائنسٹ موومنٹ تھی ان کا سپورٹ برطانیہ کو مل گیا ورلڈ وار میں۔ اس کے بعد جب برطانیہ کا مکمل طور پر فلسطین پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے یہودیوں کو بسانے کا سلسلہ شروع کیا، اور 1917 سے 1947 تک 30 سال تک یہودیوں کو وہاں بسانے کا سلسلہ جاری رہا، اور 1917 میں فلسطین میں یہودیوں کی آبادی 6% تھی، جو 1947 تک 33% پہنچ گئی۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں بالکل نیوٹرل ہو کر کہ کس نے برطانیہ کو یہ حق دیا تھا، کس نے یہودیوں کو یہ حق دیا تھا کہ وہ کسی بھی ملک کے رہنے والوں کی زمین پر قبضہ کریں اور وہاں جا کر اپنی آبادی بسائیں؟ کس قانون کے تحت؟ کس نے ان کو یہ حق دیا؟ ایک سوال۔ 1948 میں امریکہ اور برطانیہ کی شہ پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ جو فلسطین ہے، جو خالص فلسطینیوں کی زمین ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ فلسطینیوں کو دے دیا جائے گا، اور ایک حصے میں یہودیوں کا ملک قائم کیا جائے گا جس کا نام اسرائیل ہوگا۔ ایمانداری کے ساتھ اس کا جواب آنا چاہیے کہ یہ حق اقوام متحدہ کو، امریکہ کو، برطانیہ کو کس نے دیا کہ وہ کسی ملک کے 2 ٹکڑے کریں؟ اور پھر اس زمین کو 50-50 بانٹا نہیں گیا، بلکہ 55% ان یہودیوں کو دیا گیا جن کی تعداد 35% تھی، اور وہ جو 65% عرب وہاں موجود تھے فلسطینی، ان کو 45% فلسطین کی زمین دی گئی، اور اسے اقوام متحدہ میں پاس کیا گیا۔ اور ہم ہندوستانیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جن 13 ممالک نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں اس فیصلے کی سخت مخالفت کی تھی، ان میں ایک ہمارا ملک ہندوستان بھی شامل تھا، جس نے اس فیصلے کی سخت مذمت کی تھی۔ 1948 میں جب یہ فیصلہ ہوا اور عربوں کی 55% زمین یہودیوں کے حوالے کر دی گئی ظلم کر کے، ظالمانہ طریقے سے، تو پھر عرب اور اسرائیل وار ہوئی، اور اس وار کے بعد اسرائیل نے فلسطینیوں کی 78% زمین پر قبضہ کر لیا۔ ایک طرف 1917 میں آپ نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہودیوں کو بسائیں گے، اور اگلے 30 سالوں میں وہاں 30% یہودیوں کو لے جا کر بسایا گیا۔ 1948 میں آپ نے یہ اعلان کیا کہ ہم فلسطین کی آدھی سے زیادہ زمین یہودیوں کو دیں گے، وہ آپ نے دے دیا، اور اس کے بعد ان اسرائیلیوں نے لڑ کر طاقت کے زور پر آپ کے سپورٹ سے اس کو 78% کر لیا۔ کس قانون کے تحت؟ اور اس موقع پر جس طرح قتل عام کیا گیا ہے فلسطینیوں کا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آج دنیا میں ایک انسان مر جائے، اور انسان چھوڑیے، ایک جانور مر جائے، ہم مسلمان قربانی کرتے ہیں تو کتنا طعنہ دیا جاتا ہے کہ بتاؤ جانوروں کا خون بہا رہے ہیں۔ ایک جانور بن جائے تو پوری دنیا چیخ پڑتی ہے۔ وہاں پچھلے 75 سالوں سے انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اور کسی کے کانوں میں جوں نہیں رینگتی۔
پھر بھی فلسطینیوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم لڑائی روک دو، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہم اپنے اوپر لے کر دیکھیں کہ اگر ہمارے ملک میں انگریز نے آ کر قبضہ کیا تو 200 سال تک ہم نے اپنے لاکھوں لوگوں کو شہید کیا ہے صرف اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے۔ لڑائی لڑی ہے 57 میں، ہتھیار لے کر ہم انگریز کے خلاف میدان میں آئے ہیں، اور وہ ہمارے لیے مجاہدین آزادی ہیں۔ تو یہ جو اپنی زمین کے لیے عرب لڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دوہرا پیمانہ کیوں ہے؟ اس وقت 1948 میں ایک روایت میں 12 لاکھ اور ایک روایت میں 19 لاکھ فلسطینیوں کی آبادی تھی، جن میں 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ ان کے گھر ان سے چھین لیے گئے، ان کی زمینیں ان سے چھین لی گئیں، ان کے باغات ان سے چھین لیے گئے، ان کا کاروبار ان کے فیکٹری، ان کی دکانیں سب ان سے چھین لیا گیا۔ نوٹ کیجئے، 12 لاکھ فلسطینیوں میں 7.5 لاکھ فلسطینیوں کا سب کچھ چھین لیا گیا۔ تصور کیجئے وہ جب وہ اپنے ان گھروں کے سامنے سے گزرتے ہوں گے تو کیا بیتتی ہوگی ان کے دل پر، جس پر ایک صہیونی اور زائنسٹ فیملی رہ رہی ہے۔ وہ ان کا گھر ہے، انہوں نے بنایا تھا، ان کے آبا و اجداد کا، ان کے دادا کا، لکڑ دادا کا، اور اس سے اوپر سے پہلے زمانے میں تو نسل در نسل زمینیں اور مکانات شفٹ ہوتے رہتے تھے۔ وہ مکان جس کو چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا ہے، وہ ان سے 1 منٹ میں چھین لی۔ 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا، اور دنیا خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہی۔ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بتلائیے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے، اور اصل ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے؟ 1967 میں 1967 میں پھر عرب اسرائیل وار ہوئی، اور اس وار کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے پورے حصے پر قبضہ کر لیا، پورے فلسطین پر۔ اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشن نے 1948 میں 55% زمین اسرائیل کو الاٹ کی تھی، وہ بھی ناجائز طریقے سے، وہ بھی جائز نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اسرائیل نے 1 سال کے اندر اندر اس کو 23% اور ناجائز طریقے سے قبضہ کیا، اور اس کے بعد اگلے 20 سالوں میں پورے فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ تب جا کر یونائٹڈ نیشن کی، اقوام متحدہ کی آنکھ کھلی، اور اقوام متحدہ نے اسرائیل سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ، یعنی اقوام متحدہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو جو 55% الاٹ کیا تھا تم اس حد تک رہو، یعنی ظلم کی اور ناانصافی کی مثال دیکھنی ہو تو وہ فلسطین کو دیکھ لیجئے۔ ایک تو آپ نے ناجائز طریقے سے 55% دی، اور اس کے بعد جب اسرائیل نے پورے پر قبضہ کر لیا تو آپ اسرائیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1967 سے پہلے تم جس 78% پر قابض تھے بس اتنے تک رہو۔ تب بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو جو 55% دیا تھا اس پر چلے جاؤ۔ اور آج بھی اقوام متحدہ کا آفیشیل جو اسٹینڈ ہے یونائٹڈ نیشن کا، وہ یہی ہے کہ وہ 78% اسرائیل کا ہے اور یہ 22% فلسطینی کا ہے، جسے آج بھی اسرائیل یہ 22% بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، مستقل ظلم کر رہا ہے۔ اور یہ جو طے ہوا کہ یہ مستقل اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اور اقوام متحدہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسرائیل پر کوئی زبردستی کر سکے یا اس پر کم از کم کوئی چھوٹی سی معاشی پابندی لگا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کو امریکہ کا سپورٹ ہے، اور امریکہ کو اقوام متحدہ میں ویٹو پاور ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان ان 100 ممالک میں تھا جنہوں نے اس کو قبول کیا ہندوستان نے، اور آج بھی قبول کرتا ہے کہ یہ 22%، پہلے بھی جب وہ 55% دیا گیا اسرائیل کو تب بھی ہندوستان نے مخالفت کی، اور جب یہ 22% چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے تب بھی ہندوستان کا آفیشیل اسٹینڈ یہ ہے کہ یہ 22% اسرائیل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک تحریک ابھری، یاسر عرفات صاحب جو الاخوان المسلمون سے تعلق رکھتے تھے، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، وہ میدان میں آئے، اور انہوں نے 20 سال تک ان کی جماعت نے یہودیوں سے، زائنسٹ سے، صہیونیوں سے فیس ٹو فیس وار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے
مذاکرات کا راستہ اختیار کیا، پھر یہ اعلان کیا کہ یہ جو 22% ہے یہ ایک مکمل آزاد خود مختار فلسطینی ریاست ہے۔ وہ جو 78% ہے ہم اس کو مانتے ہیں اسرائیل، لیکن یہ 22% یہ اب فلسطین ہے، یہ کمپلیٹ ایک کنٹری ہے، اور یروشلم اس کی راجدھانی ہے۔ ہندوستان ان 100 سے زائد ممالک میں تھا جنہوں نے ان کے اس اعلان کا سپورٹ کیا، اور جس وقت یاسر عرفات صاحب پر امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ نے دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا، اس وقت ہندوستان ان ممالک میں تھا جنہوں نے یاسر عرفات کو مجاہد کہا، مجاہد آزادی کہا۔ ہماری انڈین گورنمنٹ نے، وہ گنے چنے عرب ممالک جو امریکہ اور برطانیہ کو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ تم انہیں دہشت گرد کہو، ان میں ایک ہندوستان شامل تھا۔ ہم پوچھتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں اپنے اس ملک کے انصاف پسند غیر مسلم برادران وطن سے کہ آپ بتائیے کہ کیا انصاف ہے اور کیا ناانصافی ہے، کیا ظلم ہے اور کیا مظلومیت ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، آپ بتائیے۔ یہ ہمارے ملک کا ہمیشہ سے آفیشیل اسٹینڈ رہا ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں کھڑا رہا ہے۔ خود اس ملک کے جنہیں راشٹر پتا کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح انگلینڈ انگریزوں کا ہے اور ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے، اسی طرح فلسطین یہ عربوں کا ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد 93 اور 95 کے بیچ کا جو وقفہ ہے، اس بیچ یاسر عرفات صاحب، فلسطین اور اسرائیل مذاکرات، بات چیت چلتی رہی کہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے، اور یہ دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ اب اگلے 5 سال تک اسرائیل اس بات پر غور کرے گا کہ وہ جتنا حصہ فلسطین کا ہے اسے چھوڑ دے اور وہ فلسطینیوں کے حوالے کر دے، اور وہ اپنا ملک چلائے اور یہ اپنا ملک چلائے۔ لیکن سن 2000 میں اسرائیل نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور پورے فلسطین پر اپنے دعویداری کا اعلان کیا۔ وہ مذاکرات ختم ہو گئے، یاسر عرفات نے بھی وہ پھر مذاکرات سے انکار کر دیا، پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اس کے بعد اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ یاسر عرفات کو قتل کر دیا جائے، اور 2004 میں یاسر عرفات ایک انجان طریقے سے کسی جگہ پہ ان کا انتقال ہوا، لیکن وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہیں اسرائیل نے قتل کروایا۔ اور یہ ہمیشہ سے ظالموں کا طریقہ رہا ہے کہ جو بھی مظلوم اپنی آزادی کی بات کرے گا اسے دہشت گرد کہا جائے گا۔ آج بھی وہاں جو لوگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہم اپنے اس ملک کے غیر مسلم نیوٹرل برادران وطن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جس وقت ہمارے ملک میں ہمارے فریڈم فائٹر اس ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، اس وقت اگر ان کو یہ برطانیہ جو اس ملک پر قبضہ کیے ہوئے تھا وہ اگر انہیں دہشت گرد کہتا تو ہمارا آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا، ہمارا آپ کا جواب کیا ہوتا؟ کیا ہم بھی انہیں ٹیررسٹ کہنے شروع کر دیتے؟ یہ ہمیشہ سے اور ہندوستان کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ آزادی کے لیے لڑنے والوں کو ہمیشہ ہندوستان نے مجاہد اور فریڈم فائٹر قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان بھی 200 سال اس جنگ میں رہا ہے، 200 سال ہندوستان غلامی کی حالت میں رہا ہے۔ اور یہ امریکہ برطانیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، جو آج امن کی، انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے انسانیت کو اور انسانوں کو غلام بنایا ہے۔ یہ جو 2 مملکتی فارمولہ تھا کہ 22% فلسطینیوں کا ہوگا اور 78% اسرائیل لے جائے، اسے ہندوستان آج بھی تسلیم کرتا ہے، یونائٹڈ نیشن آج بھی تسلیم کرتا ہے، اور دنیا کے 100 سے زیادہ کنٹریز ہیں جو آج بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ہر دور میں اور آج بھی اس فارمولے کو ختم کرنے اور کالعدم کرنے میں سب سے بڑا کردار اسرائیل کا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب کوئی کسی فیصلہ کن مرحلے پر بات آتی ہے تو اسرائیل اس کو خراب کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان مظلوم فلسطینیوں کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ میدان میں آ کر آپ کا مقابلہ کریں؟ کس قانون کے تحت آپ نے یورپ کے یہودیوں کو وہاں لے جا کر بسایا؟
کس قانون کے تحت آپ نے ان کی 55% زمین ان کے حوالے کی؟ کس قانون کے تحت 7.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو ان کے ملک سے نکال دیا گیا اور ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا جو آج تک جاری ہے؟ کس قانون کے تحت اسرائیل نے بقیہ 23% پر قبضہ کر کے 78% پر قبضہ کر لیا؟ اور کس قانون کے تحت آج تک اسرائیل اس 100% فلسطین پر قبضے کی بات کرتا ہے اور آپ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن بولنے کو تیار نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ چل رہا ہے؟ آپ کوئی فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اسرائیل کے خلاف کہ ہم نے ایک چیز پاس کر دی تم اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ یہ ہمارا سوال ہے اپنے ملک کے برادران وطن سے اور ان مسلمان بھائیوں سے جو بیچارے کم علمی کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایک طرف 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ کے اندر یہودیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا ہے، ایسا زبردست قتل عام کیا ہے یورپین کنٹریز نے یہودیوں کا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس کا افسوس ہے، ہمیں ہمدردی ہے ان یہودیوں کے ساتھ جن پر ظلم ہوا۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کا، محمد رسول اللہ کے غلاموں کا یہ کردار کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سرزمین فلسطین کو فتح کیا اور ان کے ہاتھ میں چابی دی گئی تو ان سے وہاں کے صلیبیوں نے، عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس سرزمین میں یہودیوں کی آمد پر پابندی لگائیے، تو حضرت عمر نے انصاف سے کام لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا نہیں، یہاں یہودیوں کو آنے کا اختیار ہوگا، ہاں یہاں بسنے نہیں دیا جائے گا، وہ آ سکتے ہیں۔ اور اسلام کی 1200 سالہ تاریخ میں فلسطین کے اندر ہو یا دنیا کی کسی بھی خطے پر آپ ایک واقعہ نہیں پیش کر سکتے جب مسلمانوں نے یہودیوں پر ظلم کیا ہو۔ اور 200 سال کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے جب انہی یورپین کنٹریز نے، عیسائیوں نے یہودیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا ہے، اور آج آپ انہی کو ساتھ لے کر ان مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ جب یہودیوں کو رہنے کے لیے دنیا میں کوئی 110 سے زیادہ مرتبہ یہودی وطن سے، اپنے ملک سے نکالے گئے ہیں، 110 سے زیادہ مرتبہ، ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تب مسلمانوں نے انہیں آباد کیا ہے۔ آج بھی نارتھ افریقہ اور دیگر کنٹریز میں جو یہودیوں کی آبادیاں ہیں انہیں مسلمانوں نے زمینیں دی ہیں، آباد کیا ہے۔ اور ایک طرف آپ کا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ، اور آج بھی پچھلے 75 سالوں سے یہودی، زائنسٹ، اسرائیلی یہ وہاں فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور وہ فلسطینی جو اپنے زمین کی آزادی کے لیے آپ کے مقابلے میں میدان میں آئے، اسرائیل ان سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ خود آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیا ہے اسرائیلی آرمی کے لوگوں نے کہ فلسطین کے جو لوگ میدان میں ہیں جن سے ہمارا مقابلہ ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے اسرائیل کہ ان کا مقابلہ کر سکے، تو اپنی شرمندگی اور کھسیاہٹ کو مٹانے کے لیے وہ وہاں عام شہریوں پہ حملہ کر رہا ہے، اسپتالوں پہ، اسکولوں پہ، عام کالونیوں پہ، اور جو پبلک پلیسز ہے وہاں پر رات دن بمباری کر رہا ہے اسرائیل۔ لیکن اس کے باوجود وہ نہتے جن کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، جن کے پاس خوراک نہیں ہے، جن کی سرحد قتل، دنیا کی سب سے بڑی جیل کہا جاتا ہے غزہ کو، ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف اسرائیل ہے، کوئی ملک اپنی مدد نہیں پہنچا سکتا، ان کے پاس بجلی نہیں، ان کے پاس پانی ختم ہو رہا ہے، ان کے پاس خوراک نہیں، ان کے پاس دوائیں نہیں، کچھ نہیں، اس کے باوجود ان نہتے فلسطینیوں نے صرف اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر پچھلے 2 مہینوں میں اسرائیل کو جو سبق سکھایا ہے، تاریخ میں اسرائیل کو ایسی شکست کا سامنا کبھی نہیں ہوا ہے۔ جو ایک ہوا بیٹھا رکھا تھا دنیا کے سامنے اپنی طاقت کا، اس کو ختم کر دیا ہے، اور جب ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو عام شہریوں پہ بمباری اور حملے ہو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ان کے جو عام شہری ہیں، ان کے بچے، بوڑھے، جوان، ڈاکٹر، نرس، انجینئر، وکلا، یہ جو عام شہری ہیں یہ اس طرح شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے فریڈم فائٹرز کے ساتھ کہ 1 انچ اپنی زمین سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ نہ دنیا نے ایسے ظلم اور ایسی بربریت کی مثال دیکھی ہوگی، اور نہ دنیا نے ایسی ثابت قدمی اور ایسی استقامت کی مثال دیکھی ہوگی۔ اس پورے تاریخ کی روشنی میں ہم اپنے ملک کی حکومت سے،
اپنے ملک کے غیر مسلم برادران وطن سے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، صرف اس وجہ سے کہ نہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں اور ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، انصاف کی بنیاد پر، تاریخی واقعات کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے اور اس پورے واقعات کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیے کہ سیاسی حیثیت سے اس زمین پر اسرائیل کا 1% بھی حق بنتا ہے؟ اور یہ جو ممالک جو ساری دنیا کو اپنے خلاف دہشت گرد بتاتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، کیا یہ سراسر مجرم نہیں ہے؟ آپ ہمیں جواب دیجئے، ہم اس معاملے میں نیوٹرل، ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، اور مذہبی اعتبار سے بھی اور نسلی اعتبار سے بھی آج کے دور کے یہودیوں کا اس زمین پر جو دعویٰ ہے وہ بالکل غلط ہے، اور انشاءاللہ اس دعوے کو غلط ثابت کر کے فلسطینی اپنی زمین کو آزاد کرائیں گے، مسجد اقصی آزاد ہوگی، اور انشاءاللہ پوری عزت کے ساتھ وہاں پر فلسطینی رہیں گے۔ ہمیں اس کی امید ہے، اللہ سے بھی امید ہے، اور دنیا کے تمام انصاف پسند لوگوں سے امید ہے کہ وہ ظلم کو ظلم کہیں گے اور مظلوم کو مظلوم کہیں گے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کسی بھی قوم کے زوال کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، ایک تو شرک، ایک تکبر اور ایک ظلم۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے لکھا ہے کہ شرک کے ساتھ تو پھر بھی حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی۔ اگر ہم نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا بند نہیں کیا اور مظلوموں کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوئے تو پھر یہ قوموں کی زوال کی علامت ہوتی ہے۔ حکومت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی۔